बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीलॉग में हम 3-4 बहुत अहम चीज़ों के ऊपर नज़र डालेंगे। एक, पहले जो सियासी सूरत हाल इस वक्त पूरे मुल्क की है, जिसमें इस वक्त पाकिस्तान और ये कौम घिरी हुई है, वो एक असाब की जंग है और वो बैटल ऑफ नर्व्स जो भी जीतेगा वो अगला सिकंदर होगा, हुकूमत का भी सियासत का भी। इस पे बात करेंगे। इसके अलावा लोटा फैक्ट्री जो है वो सियासी सूरत हाल के पस मंज़र में एक मरतबा फिर से वहाँ एक्टिविटी और हरकत उसमें शुरू हो चुकी है। तीसरा, हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्यू लीग, काफ लीग के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट चल रही है, जिसके ऊपर काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो तय पा चुकी हैं। और आखिर में बहुत अहमियत की हामिल पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन, जिसमें एक मरतबा फिर टेररिज्म की एक लहर दौड़ गई है। पहले हम बात करते हैं असाब की उस जंग के बारे में जिसके तहत इमरान खान को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। कभी ऑडियो लीक्स आ जाती हैं, कभी वीडियो लीक्स आ जाती हैं, कभी बुशरा बीबी के साथ जुल्फी बुखारी की पहले ऑडियो लीक आती है, उसके बाद बुशरा बीबी की ऑडियो लीक आती है एक केयर टेकर बनी गला के इनाम खान है उसके साथ। इसके बाद एक ऑडियो लीक आ जाती है इमरान खान की एक खातून के साथ जो मुबैना तौर पे एक MNA रह चुकी हैं और गालिबन तहरीक इंसाफ की भी वो रहनुमा रह चुकी हैं। और ये ऑडियोज़ का फोरेंसिक जो है वो अभी तक किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए तो था कि सबसे पहले इन चीज़ों का फोरेंसिक कराया जाता। और इन अफसोसनाक किस्म की ऑडियोज़ जो हैं, ये जो लीक्स का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, इसको किसी तरीके से इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि एक तरफ आज़म सवाती साहब भी इसी तरह की एक परेशानी में मुब्तला है अभी तक, जिसमें वो कभी कोयटा जो है लेके जाए जा रहे हैं हिरासत में, कभी सिंध लेके जाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट उन्हें रिलीफ देती है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट से भी रिलीफ हो जाता है। फिर इस वक्त फिर से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके अंदर गालिबन उनका फिर से अब केस जो है वो आगे चल रहा है। ये इससे पहले भी आयशा गुल अली का एक पूरा किस्सा चला, फिर रेहाम खान ने एक किताब लिख दी और फिर से वो भी इसी तरह एक मार्केट में कुछ अर्सा काफ़ी एक तनकीद का बायस रही, काफ़ी चर्चे में रही और फिर तोशा खाना भी फेल हो गया। और ये सारा कुछ जो किया जा रहा है इस वक्त इमरान खान की साख को ख़राब करने के लिए, ये इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री पाकिस्तान में चली आती है, जहाँ इस तरह के हरकत व वाक़यात जो हैं बहुत आम सी बात लगती है। अब बेनज़ीर भुट्टो भी इसका शिकार रही, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के ऊपर भी इस तरह के कैरेक्टर असैसिनेशन के वार चलते रहे, तस्वीरें छपती रहीं, बहुत सी किताबों में भी बहुत सा जिक्र हुआ। गंदगी में सिर्फ इजाफा ही हो रहा है। गंदगी की सफाई का काम जो है वो इस वक्त जो कि होना चाहिए था और इन चीज़ों को एक मैच्योर लेवल पे होना चाहिए था, ताकि पाकिस्तान में हम एक सीरियसनेस तो नज़र आती कि इस मुल्क का जो फ्यूचर है, इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है, वो कम से कम अवाम को ये एक तासुर तो मिले कि वो उन लोगों के हाथ में है या वो लोग इसके दावेदार बनने के ख्वाहिशमंद हैं जो कम से कम इस मुल्क के साथ कोई हमदर्दी रखते हैं, इस मुल्क के साथ कोई इंसानियत के तर्ज के ऊपर अपने मामलात निभाना जानते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात है कि ये बारहा इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने देखने में आती हैं और हुकूमत वक्त जो है वो कोई मौका जाने नहीं देती जहां वो इमरान खान को किसी तरह से उनकी करैक्टर असैसिनेशन न कर सके, या किसी बेस पर, चाहे इस बेस पर या किसी और बेस पर उनका पॉलिटिकल इमेज ख़राब हो सके, उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सके, उन्हें अरेस्ट किया जा सके, कोई केस उन पे चल सके। एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो नवाज शरीफ को देने की बार बार बात की जाती है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो कैसे सकती है? पहले तो ये कि
جائز طریقے سے تو مشکل ہے، لیکن اگر کرنی ہے اور بضد ہے اور مائٹ از رائٹ والی بات ہے اور تو ٹھیک ہے، پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ فی الوقت ایک بیٹل آف نروس چل رہی ہے، اور یہ اعصاب کی جنگ جو ہے ابھی تک تو دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ایک بڑے کول لیڈر جو ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں، اور وہ بڑے مزاج کی ٹھنڈگی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹھنڈے مزاج کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اپنی غلطیوں کا، بہت سی غلطیوں کا اعتراف کر چکے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ان کو ایک طرح سے ایک ٹائم پیچھے ہٹ کے بیٹھنے کا اور جو مل گیا ہے، جو دے دیا گیا ہے، وہ ایک طرح سے بلیسنگ ان ڈسگائز اس طرح سے ثابت ہو گئی کہ ان کو بہت سی چیزوں پہ ریفلیکٹ کرنے کا ٹائم مل گیا، جس میں ان کے اوپر کسی گورنمنٹ کی ایکٹیو ذمہ داری بھی نہیں تھی، اور ان کے اوپر جو پارٹی کی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ اس میں کافی حد تک جو ایکٹیو رول ہے وہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ پلے کر رہی ہے اس وقت. وہ باقی دیگر جو سینئر رہنما ہیں وہ چیزوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں، جہاں کہ روٹین یہ ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کی کہ چیزیں جو ہیں وہ جو کی لیڈر ہوتا ہے، جو مین لیڈر ہوتا ہے، وہ اس سے آگے ایمنیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اس سے آگے چل رہی ہوتی ہیں. بہرحال یہ بیٹل آف نروس کی جہاں تک بات ہے تو یہ اعصاب کی جنگ تو کرکٹ کی ٹریننگ کے وقت سے لے کر اور میچز کے وقت سے لے کر ایک عمر گزر گئی عمران خان کی، تو کیا باقیوں نے ان کو اس میں سامنا کرنا ہے ان کا یہ وقت ہی بتائے گا. تو باقی عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. دوسری بات جو تھی وہ ہم نے کرنی تھی آج لوٹا فیکٹری کی، چونکہ اب 11 جنوری تک کا وقت دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے چیف منسٹر پرویز الہی صاحب کو. تو جو جتنے ایک مرتبہ پھر سے ایک خرید و فروخت کی منڈی جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرنے کے لیے زرداری صاحب اور ناصر حسین شاہ صاحب کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ آ کے لاہور میں بیٹھے، اور انہوں نے کوشش کا انجام یہ ہوا کہ کچھ فون کالز کی گئیں جو ایم این ایز، جو خواتین ایم پی ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اور ان کو کچھ آفرز کی گئیں، جس کے بعد وہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے پاس چلی گئیں اور وہاں جا کے انہوں نے شکایت کی کہ دیکھیں ہمیں اس طرح سے 5 کروڑ کی آفر کی جا رہی ہے اور بیرون ملک جو ہے ہمیں سیٹل کسی بھی یورپین کنٹری میں، ایسٹرن یورپین کنٹری میں جا کے سیٹل ہونے کی آپشن دی جا رہی ہے. تو عمران خان صاحب نے ہنسی میں اس بات کو اڑا دیا کہ آپ ان سے پیسے بھی لے لیں اور آپ جو آپ کا دل کرتا ہے آپ وہ کریں، جو آپ کو کرنا چاہیے وہ آپ کریں. تو یہ جب یہ سارا سلسلہ کسی حتمی انجام تک نہیں پہنچ پایا، جس وجہ سے یہ لوٹا فیکٹری دوبارہ سے حرکت میں آ گئی تھی، تو اس کے بعد زرداری صاحب اور ناصر حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ واپس کراچی کا رخ کر کے تو فی الوقت واپس چلے گئے ہیں. اور ابھی جو 2 تاریخ کو پارلیمانی اجلاس بلایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ارکان جو اسمبلی ہیں ایم پی ایز پنجاب اسمبلی کے، ان کو ایک طرح سے اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور 11 تاریخ والے ووٹ آف کانفیڈنس کی ایک تیاری جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ، ان میں مذاکرات چل رہے تھے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور جو اس میں چیزیں سامنے آ رہی تھیں وہ اس طرح سے تھی کہ تقریباً 15 جو سیٹیں ہیں وہ حلقے جو ہیں بیسیکلی وہ مانگے جا رہے ہیں کہ وہاں سے پی ٹی آئی جو ہے وہ کاف لیگ کا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو سپورٹ کرے گی اور اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرے گی. اور یہ جو 15 حلقے مانگے جا رہے ہیں یہ تقریباً 5-6 جو ضلع ہیں یہ ان کو بلانگ کرتے ہیں، اور ان کے نیچے پھر اسی طرح ان کی جو ایم پی اے کی سیٹس کا الیکشن ہوتا ہے وہ بھی آئیں گی. تو یہ جو جن حلقوں کا اس میں نام لیا جا رہا ہے اس میں ایک تو گجرات ہے، بہاولپور ہے، چکوال ہے، منڈی بہاؤدین ہے، اور یہ والے ایریاز جو ہیں یہ کہے جا رہے ہیں. ان کے اوپر جو ہے وہ تقریباً سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے. کچھ 1-2 اور ہیں وہ ان کے اوپر بھی آنے والے وقت میں ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ
سامنے آ جائے گا۔ ایک چیز تو ظاہر ہے کہ کاف لیگ اس بات کو ریئلائز کرتی ہے کہ اگر کاف لیگ کا کوئی پولیٹیکل فیوچر ہے ایز اے پارٹی، ایز اے پولیٹیکل پارٹی پنجاب میں، تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کے ساتھ ہی ان کی بقا جو ہے اس میں ہے۔ ادروائز آنے والا وقت جو ہے وہ کس کے ساتھ، وقت ویسے ہی بے رحم ہوتا ہے، کس کے ساتھ کیا کر جائے کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں جو پھر سے ایک ٹیررزم کی، ایک دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ دوڑ رہی ہے، شروع ہو رہا ہے سلسلہ۔ اس میں بنوں کے تھانے کے اوپر ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا اور وہاں باقاعدگی کے ساتھ ایک پوری بیٹل جو تھی وہ ہوئی، اور جتنے بھی ٹیررسٹ تھے وہاں پہ ان کو وہاں پہ مار دیا گیا، اور تقریباً 25 طالبان اس میں کہے جاتے ہیں کہ وہ مارے گئے، اور تقریباً 9 لوگ جو ہیں وہ اریسٹ کیے گئے۔ کافی بڑے پیمانے کے اوپر یہ اٹیک جو تھا وہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد لکی مروت کے تھانے میں بھی اسی طرح ایک اٹیک ہوا اور 4 پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ وہاں پر شہید ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ ایک دہشت گردی کا واقعہ جو ہے وہ اسلام آباد کے حوالے سے بڑا اہم ہے، جس میں ایک خودکش بمبار کا جو بم تھا اور اس کا جو ایکسپلوزیو مواد تھا وہ اسی کی گاڑی میں پھٹ گیا، اور اس کے سلسلے میں ابھی تک 8-9 گرفتاریاں مزید ہو چکی ہیں، اور یہ ابھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ سارے دہشت گرد جو ہیں یہ اسلام آباد کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے وہاں پر داخل ہوئے ہیں، اور اب چونکہ کچھ تو پکڑے گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ مزید بھی ابھی اس پہ کارروائی ہو رہی ہوگی۔ اور میریٹ ہوٹل جو ہے وہ خصوصی طور پہ ایک دفعہ پھر کافی خبروں کا محور بنا ہوا ہے، کیونکہ ایک بار پہلے بھی یہاں پر ایک دہشت گردی کا واقعہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور دوبارہ سے اس کا نام جو ہے وہ خبروں میں آ رہا ہے۔ اور اس حوالے سے جو مین ہمارے باہر کی ایمبیسیز ہیں اسلام آباد میں، ڈپلومیٹس ہیں، جن میں سے خاص کر کے یورپین ایمبیسیز ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے، برٹش ایمبیسی ہے، سعودی عربین ایمبیسی ہے، آسٹریلین ایمبیسی ہے، انہوں نے اپنے جو وہاں پہ سفارتی اہلکار ہیں ان کو وارننگ جاری کی ہے، ان کو یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ ان نیسیسری جو ہے باہر موو نہ کریں اور ایسی جگہوں پہ جانے سے گریز کریں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔